ابن محلحل کہتے ہیں کہ لو کان صاحب البدعۃ اذا جلست الیہ یحدثک ببدعتہ حذرتہ وفررت منہ، اگر ایسا ہوتا کہ تو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا اور وہ ڈائریکٹلی اپنی بدعت تجھ کو بیان کرتا، براہ راست بدعت تیرے سامنے پیش کرتا، تو فوراً تو محتاط ہو جاتا، ڈرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے، فررت منہ، اس سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ایسا عام طور سے ہوتا کہ کسی بھی بدعتی کے پاس تو جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کے ساتھ بیٹھے، وہ فوراً شروع کر دے، سنو ایک بدعت بتاتا ہوں اس پہ عمل کرو، تو فوراً کہتا نہیں بدعت تو غلط ہوتی ہے اور تو بدعت بتا رہا ہے، آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، فوراً ایسا ہوتا ہے۔ بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کو فوراً اپنی بدعت کا انجیکشن دے، اپنی فوراً بدعت تجھ کو پیش کرے، بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زہر کو مٹھائی میں دیتا ہے، وہ زہر کو مٹھائی کے ریپر میں دیتا ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِ مَجْلِسِهِ، لیکن بدعتی کیا کرتا ہے؟ اپنی مجلس کی شروعات میں، اپنی بات کی شروعات میں سنت کی حدیثیں تیرے سامنے رکھتا ہے، قرآن کی بات پیش کرے گا، حدیث کی بات پیش کرے گا، اور پھر ثم يدخل عليك بدعته، پھر اس کے بیچ میں اپنی بدعت بھی داخل کر دیتا ہے۔ فلعلها تلزم قلبك، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی وہ باطل بات، اس کی وہ غلط بات جو سنت کی خلاف ہے، اس کے اندر تیرے دل میں۔ اب دیکھیے آدمی کیا کرتا ہے، دھوکہ دینے والا کیا کرے گا؟ نوٹ 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 نوٹ، صحیح نوٹ ایک، نقلی نوٹ، پہلے اوپر نقلی نوٹ رکھے گا، ہاں 1000 کی نیلی نوٹ، آدمی بولے نیلی تھوڑی دیتی ہو تو گلابی دیتی ہے، آدمی فوراً پکڑے گا اس کو۔ لیکن اگر نوٹوں کے بنڈل میں ایک نقلی نوٹ ڈال دے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو لے لیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مسئلہ بھیڑ میں ہوتا ہے، بھیڑ میں ایک 10 صحیح ایک غلط ایسا ہوتا ہے۔ تو بدعتی ایسا کرتا ہے، وہ صرف ایک دم رنگین بنا کے بدعت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا، وہ سنت 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 سنت، ایک بدعت پھر سنت سنت سنت، اس طرح سے تو اپنی بدعت آپ کو کیا کر دے گا؟ دے دے گا۔ اور آدمی بولے کہ سارا تو سنت بولتا، دیکھو قرآن، دیکھو یہ حدیث، سب تو اچھا بتا رہا نا، اس کی بات نہیں سننا۔ لیکن ایک عالم جانتا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ 9 باتیں صحیح کہیں، لیکن ایک بات یہ جو کہی ہے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور وہ 9 باتیں تو ہم بھی بولتے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو اس نے غلط بولی ہے تیرے دل میں بیٹھ گئی اور تو اس کو مانے گا۔ ان 9 باتوں کی وجہ سے یہ ایک غلط بات تو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا، کیونکہ آدمی بھروسے کی بنیاد پر بات مانتا ہے، بھروسے کی بنیاد پر مانتا ہے۔ 9 باتوں سے اس کا بھروسہ پیدا ہو گیا اور ایک غلط بات اس نے پیش کر دی، تو انہیں 9 باتوں کی وجہ سے اس بھروسے کی بنیاد پر وہ ایک غلط بات مان لیا، ہو گیا نا گمراہ، ہو گیا گمراہ۔ لہٰذا یہ دھوکہ نہ کھائیں۔ کہتے ہیں ثم يدخل عليك بدعته، پھر وہ اپنی بدعت تجھ پر داخل کرے گا، فلعلها تلزم قلبك، اور بہت ممکن ہے کہ پھر وہ غلط بات تیرے دل سے چمٹ جائے، فمتى تخرج من قلبك، اور اب کہاں وہ تیرے دل سے نکلنے والی ہے؟ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس کا فین بننے کی وجہ سے، اب تو گھومنا جب شروع ہوا تو لائٹ چلی گئی تب بھی گھوم رہا ہے۔ آدمی فین بن گیا کسی کا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے خلاف سنتا نہیں۔ پھر بڑے سے بڑا عالم بھی اگر اس کے خلاف بولے تو کیا ہوتا؟ ان کو کیا معلوم؟ ان کو کیا معلوم؟ تجھ کو معلوم ہے۔ تو کسی سے دل جب لگ جاتا ہے، اس لیے پچھلے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ کسی کے محبت دل میں بیٹھنے سے پہلے اس کو چیک کر لو۔ اگر دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی، اس کے خلاف آپ سنو گے نہیں۔ حبک الشیء یعمی ویصم، ایک آدمی محبت کی وجہ سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، سنتا نہیں اس کے خلاف کوئی، سب پورا گاؤں مل کے بولے تو بھی نہیں سنتا، کیوں؟ دل اس پر آ گیا ہے، اب اس کے خلاف کچھ سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں
کہ بدعتی کا جو فریب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ براہ راست آپ کو بدعت پیش کرے، تشت میں لو بدعت لو، ایسا نہیں کرے گا۔ صحیح باتوں کے بیچ میں غلط بات پیش کرے گا۔ کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے؟ کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس کی بات کو پکڑ سکو؟ نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک، اگر ہے تو آپ خود ہی اتنے اچھے آدمی ہو کہ آپ کو اس کی سننے کی ضرورت نہیں، آپ تو بولنے لائق ہو گئے۔ اب اتنا گہرا علم آپ کے پاس ہے کہ آپ برابر پکڑ سکتے ہیں۔ اتنا فاسٹ اگر آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً انسان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ علماء ہوتے ہیں جو برابر اس کی بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آگے بڑھ